الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون يوم تبيض وجوه جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے وتسود وجوہ اور کچھ چہرے کالے سیاہ ہوں گے فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ بس وہ لوگ جنہاں دے چہرے کالے ہون گے اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ کیا تسی اپنے ایمان تو بعد کفر کیتا فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ اور عذاب چکھو اس وجہ تو کہ تسی اس دا انکار کر دیتا وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ اور وہ لوگ جنہاں دے چہرے سفید ہون گے ففی رحمت اللہ یہ اللہ دی رحمت دے تھلے ہوں گے ہم فیہا خالدون وہ اس دے اندر ہمیشہ رہو گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پہچان دسی کہ کیڑے لوگ نشانی دے نال جہنم وچ جان گے اور کیڑے اللہ دی رحمت تھلے جان گے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے ہیں کہ سفید چہرے والے جڑے نا انہاں تو مراد او لوگ نے جنہاں نے اللہ تبارک و تعالیٰ دے دین دے اندر کوئی تبدیلی نہیں کیتی ہو، جس تو مراد اہل سنت والجماعت نے کہ جو کچھ اللہ دے قرآن دے اندر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دے اندر ہے اسی دے مطابق انہاں عقیدہ اپنا اپنایا اور اپنا عمل کیتا، اور وہ لوگ جنہاں دے چہرے کالے ہو سن اس تو مراد اہل کفر اور اہل بدعت جنہاں نے دین دے اندر نویاں نویاں بدعتاں ایجاد کر لی، نہ دین دا نہ قرآن دا نہ دتا حدیث دا نہ دتا اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دا، لیکن دین دے اندر نویاں نویاں بدعتاں نویں نویں کام ایجاد کر لے جنہاں دا شریعت دے اندر کوئی دور تک نام و نشان بھی نہیں۔ فرمایا کالے چہرے والے اے او لوگ نے اور انہاں لوگاں نے ہی جہنم کے اندر جانا، کیوں؟ اس واسطے کہ انہوں نے عملاً انکار کیتا اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے عمل اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین دے عملاً انہوں نے انکار کیتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے جڑے امتی ہو سن میں انہوں چہرے اور ہتھاں دی سفیدی دی وجہ تو پہچان ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑے اعضاء نے نا وضو والے جتوں جتوں تک وضو دا پانی پہنچدا قیامت دے دن نا جدوں میرے امتی آن گے نا انہاں دے اے وضو والے اعضاء جڑے نا اے چمکدے ہون گے، میں انہاں نوں پہچان لواں گا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین انہوں نے بڑے تعجب دے نال جدو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوری ایک حدیث بیان کی تھی نا، انہوں نے آخیا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسی تواڈے برا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تسی میرے برا نہیں، تسی میرے صحابی ہو، تسا مینوں ویکھیا تے ایمان لے آئے ہو،
میرے برا وہ ہونے جڑے بغیر ویکھے میرے تے ایمان لیا سی. جدو میں دنیا تے نہیں ہونا وہ دنیا تو میں چلا جانا انہیں بغیر ویکھے میرے تے ایمان لینا وہ میرے برا. اکرام آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تسی انہوں کو کیویں پہچان سکتے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مینوں یہ دسو اگر کسی بندے کو بہت زیادہ گھوڑے ہون اور انہیں وچ ایک گھوڑا یہو جہا ہوئے جہدا متھا جہدے پیر سفید ہون وہ گھوڑے دا مالک جڑا وہ انہوں نے پہچان لیا سی اس نو اپنے گھوڑے نو کہ ہاں میرا گھوڑا تا آئے وے جہدا متھا تے او دے پیر سفید نے. جی اللہ کے نبی وہ ضرور پہچان لیا سی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں انجے قیامت دے دن اپنے بھراواں نو پہچان لیا سا کہ جدو وہ جڑے وضو کر کے نمازاں پڑھتے ہون گے نا قیامت دے دن انجے دوروں آندے آندے انہاں دے چہرے انہاں دے ہاتھ انہاں دے پیر وضو والا پانی جتوں جتوں تک کپڑیا وہ انجے لشکارے مرندا پیا ہوئے سفیدی سفیدی نظر آتی پئی ہو. میں انہاں نو پہچان لیا. دعا کرنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سانو بھی انہاں دی لسٹ دے اندر شامل کہ قیامت دے دن سانو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بھرا ہون دا شرف اللہ نصیب فرمائے اور ساڑھے چہرے آزاد اور پیر انجے چمک دے ہون دوروں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سانو آواز لاون اے میرے بھرا آ رہے ندے آ جائے. کتنا خوش نصیبی دا منظر تے کتنے بد نصیب وہ لوگ ہونے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر تے کھڑے ہو کے کیا آخنا فرشتے انہوں کتنے ہور دے دھکیل کے لے ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان اورے لے ہوئے اے میں انہوں پانی پوا لوں. اگو فرشتہ کیا آخنا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں پتہ کوئی نہیں تسی دنیا تو آ گئے ہو تو آڈے تو بعد انہاں دین دے اندر کے بگاڑ پیدا کیتا انہاں بدعات یاد کیتیاں کہ او لوگ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانا کیا آخنا سحقن سحقن سحقن. سحقن ساڑی پنجابی دا معنی یہ ہے دفع ہو جاؤ دفع ہو جاؤ دفع ہو جاؤ. ایسے لوگ ہیں اور یہی وہ اہل بدعت لوگ ہونے جنہاں دے چہرے کالے ہونے اور انہاں نے اللہ تبارک و تعالیٰ دے دین دا عملاً انکار کیتا قرآن اور حدیث دا عملاً انکار کیتا. پتہ ہے اللہ دے قرآن دے اندر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دے اندر آئے ہیں لیکن انہوں نے عملاً انکار کیتا انہوں نے نہیں منیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے اے او لوگ نے اور پھر فرمایا اکفرتم بعد ایمانکم اپنے ایمان تو بعد تسا کفر کیتا. ایک تا اصلی کافر نہیں جنہیں بالکل انکار کر دیتا. ایک یہ وہ بھی شامل نے جڑے مسلمان ہو کے دوبارہ واپس چلے گئے مرتد ہو گئے وہ بھی اور عملاً جنہوں نے قرآن اور حدیث کو چھوڑ کے اپنی اپنی مرضی تے اپنے اپنے ملوانے تے پیروں کی مرضی کے مطابق انہوں نے عمل کیے وہ بھی لوگ اہل بدعت اس کے اندر شامل ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت انہوں نے آخنا فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون جڑا تسی انکار کریندے رہے ہو نا عملاً اے ہن خدا عذاب مزہ چکو اے جڑا میں تیار کر رکھا ہوں اے تواڈے واسطے چکو. اللہ تبارک و تعالیٰ سانو محفوظ فرمائے. فرمایا او لوگ جنہاں دے چہرے سفید ہونے ففی رحمت اللہ وہ اللہ دی رحمت دے تھلے اللہ دی رحمت اور کسی دی رحمت نہیں ففی رحمت اللہ اللہ دی رحمت. کتنا خوش نصیب انسان ہو سی جس نو اللہ سی آ جائے میری رحمت دے تھلے آ جائے اور میری رحمت دے تھلے آ جاؤ میری رحمت دے تھلے آ جاؤ. اور فرمایا اے نہیں ایک لحظے واسطے آ گیا بس ختم جڑا اللہ دی رحمت دے تھلے آ گیا فرمایا ہم فیہا خالدون اور اس تو بعد جڑی زندگی دی اللہ رب العالمین نے لکھی نا ہمیشہ ہمیشہ اللہ دی رحمت دے تھلے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت نو دس دیتا کہ لوگوں اپنے عقائد اور اپنے اعمال درست کر لو وہ اللہ دی کتاب کے مطابق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث کے مطابق ہون گے تے تانوں رحمت ملے گی تواڈے چہرے سفید ہون گے. اور اگر اللہ دی کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث کے مطابق نہیں ہون گے تو پھر چہرے کالے ہون گے. اللہ دی رحمت نہیں بلکہ پھر اللہ رب العالمین نے انہاں مجرموں واسطے جڑا عذاب تیار کیتا پھر اس عذاب کے اندر جانا ہے.
دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سانو اپنے عذاب تو محفوظ فرمائے اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سانو اپنی رحمت دے سائے تھلے جگہ عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔